بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ حضرات السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ خالق کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے حبیب آپ یاد دہانی کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ ان نصیحتوں میں مومنین کے لیے فائدہ ہے۔ تو نصیحت بہت فائدے کی چیز ہے، اور خصوصاً ایک اچھے گھرانے کی تعمیر کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس کو جس حد تک علم ہے وہ ایک دوسرے کو نصیحت کر کے تعاون کرتا رہے۔ خصوصاً ہماری اولاد اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے لیے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے روشن مستقبل کے لیے موقع و محل کے اعتبار سے مناسب نصیحتیں کرتے رہیں۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو کیا نصیحت کریں، کہاں سے شروع کریں، یا کس طریقے سے نصیحت کریں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو بے حد اہم ہیں، یعنی کیا نصیحت کریں، کہاں سے شروع کریں، کس طریقے سے نصیحت کریں۔ یہ تین اہم سوالات ہیں جو بے حد اہم ہیں۔ اس بارے میں ہمارے لیے حضرت لقمان کی اپنے فرزند کو نصیحت ایک بہترین نمونہ عمل کے طور پر موجود ہے۔ قرآن مجید میں 31واں سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان کی مختلف آیتوں میں جناب لقمان کی نصیحتوں کا تذکرہ ہے۔ جناب لقمان کی عظمت اور اہمیت، ان کی دانشوری، ان کی دانائی، ان کا علم اور ان کی حکمت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، تو اللہ نے جسے حکمت عطا کی ہو، اللہ نے جسے دانائی عطا کی ہو، اللہ نے جسے اس طریقے کی دانشوری عطا کی ہو، تو سوچا جا سکتا ہے کہ اس کا علم کس منزل پر ہوگا، اس کی حکمت، اس کی دانائی، اس کی دانشمندی کس منزل پر ہوگی، اور اس کی عقل کا معیار کیا ہوگا، یہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ایسا دانشور باپ اگر اپنی اولاد سے، اپنے فرزند سے نصیحت کر رہا ہے کہ جس کی حکمت اور دانائی کی ذمہ داری خدا لے رہا ہے، تو یقیناً وہ نصیحتیں اس قابل ہیں کہ جو ہمارے لیے سرمایہ بن سکیں اور ہمارے لیے مشعل راہ بن سکیں، ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی طرف متوجہ کریں۔ حضرت لقمان کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ خدا نے ان کی نصیحتوں کو قرآن کا جز بنا دیا ہے، اپنے ارشادات کے ساتھ ان کی نصیحتوں کا ذکر کیا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے ان نصیحتوں کو لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، جبکہ ان کے اقوال خود بہت اہم ہے، لیکن حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کو لوگوں کے لیے ائمہ کرام نے بیان کیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، پروردگار عالم نے سورہ لقمان، یعنی ایک پورا سورہ ہی حضرت لقمان کے نام سے مخصوص کر کے، اور اس سورہ کی مختلف آیتوں میں حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن
ہدایت ہے، قرآن ایک ایسا ہمارے لیے رہنما ہے اور پوری زندگی کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ تو قرآن مجید میں اگر یہ نصیحتیں موجود ہیں تو ہمیں اس پر عمل کر کے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ مثلا پہلی نصیحت سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں پہلی نصیحت جناب لقمان نے جو اپنے فرزند سے کی ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹا خبردار کبھی کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا، کیونکہ شرک یقینی بڑا سخت گناہ ہے۔ یعنی پہلی منزل جو ہے جس کی طرف متوجہ کیا اپنے فرزند کو حضرت لقمان نے، وہ اللہ کی توحید کی طرف، یعنی اللہ کی توحید کو ماننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی عبادت کرنا اور شرک نہ کرنا۔ شرک یعنی نہ اس کی ذات میں شرک ہو، نہ اس کے افعال میں شرک ہو، نہ اس کے صفات میں شرک ہو، نہ اس کی عبادت میں شرک ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی اس کی توحید کو ماننا ہے، شرک نہیں کرنا ہے۔ تو شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے حکم پہ کسی کے حکم کو ترجیح دینا یہ بھی شرک شریعت میں سمجھا گیا ہے۔ مثلا اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھو، واجب ہے آپ پہ نماز، لیکن کوئی کہہ رہا ہے نماز نہ پڑھو، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے بڑا بھائی ہو، چاہے بزرگ ہو، ممکن ہے کہ وہ عالمانہ لباس میں عالم ہو، لیکن اگر اس کا حکم خدا سے ٹکرا رہا ہے تو اب اس کے حکم پہ عمل نہیں کیا جائے گا، خدا کے حکم پہ عمل کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی خواہش، کسی کی آرزو، کسی کا قول، کسی کی تمنا کو خدا کے حکم کے سامنے ترجیح دینے کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ والدین کی اطاعت کا حکم خدا نے دیا، استاد کی اطاعت کا حکم دیا گیا، بزرگوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا، تعظیم کا حکم دیا گیا، لیکن اگر ان کا حکم خدا کے حکم سے ٹکرا رہا ہو تو اس پر عمل نہیں ہوگا، خدا کے حکم پہ عمل ہوگا، لوگوں کے حکم پہ عمل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے حکم پہ عمل ہوگا۔ تو اب یہیں سے ایک بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ والدین جن کا درجہ اور جن کا مرتبہ سب سے اہم ہے، بلند ہے، اگر ان کا حکم خدا سے ٹکرا جائے تو ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو اگر ہماری مرضی، ہماری خواہش، ہماری نفسانی خواہشات اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم سے ٹکرائیں تو ہمیں اپنی مرضی پہ عمل نہیں کرنا ہے، اپنی خواہشات پہ عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ توحید کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ اگر انسان دیکھیے سب سے پہلی منزل میں شرک سے محفوظ رہنے کی دعوت دی ہے، متوجہ کیا ہے، وصیت کی ہے اور نصیحت کی ہے۔ اگر انسان خدا کی صحیح معرفت حاصل کر لے اور توحید کے عقیدے کو دل میں بسا لے تو یقیناً ایسا شخص ہر وقت اپنے آپ کو خدا کے سامنے پائے گا۔ یعنی جب وہ توحید کے عقیدے کو دل میں بسا لے گا، اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا تو اپنے آپ کو خدا کے سامنے پائے گا، اور جب خدا کے سامنے پائے گا اور یہ یقین رکھے گا کہ ہمارے اعمال کا خدا گواہ ہے، تو جب خدا گواہ ہے اور خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو اب بہت مشکل ہے کہ وہ کوئی گناہ کرے۔ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ ایسا کام کرے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، ان کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور ہر شاگرد کے ہاتھ میں چھری اور ایک پرندہ دے دیا اور کہا لے جاؤ ایسی جگہ پہ یہ پرندہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تمام شاگرد پرندہ ذبح کر کے اپنے ہاتھ کا پرندہ ذبح کر کے لے آئے، استاد کے سامنے پیش کیا۔ کہاں تم نے ذبح کیا؟ کہا ندی کے کنارے، دوپہر کا وقت، وہاں کوئی نہیں تھا، فلاں جگہ، فلاں صحرا میں، فلاں ویرانے میں، فلاں باغ میں، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ ایک شاگرد ویسے ہی زندہ پرندہ لے کے آیا۔ استاد نے بظاہر برہم ہو کے کہا کہ تم زندہ کیوں لائے؟ تم نے ہمارے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ کہا حضور آپ ہی کے حکم کی تعمیل میں زندہ لایا ہوں۔ آپ نے کہا تھا ایسی جگہ اس پرندے کو ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو میں جس جگہ بھی گیا، کتنی ہی تنہائی کی جگہ تھی، مگر میرا یقین تھا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تو اگر ہم رشوت لے رہے ہیں، اگر ہم چوری کر رہے ہیں، اگر ہم بے ایمانی کر رہے ہیں، اگر ہم غیبت کر رہے ہیں، اگر ہم کسی کی برائی کر رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، تو
اس وقت ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ سب کی نظروں سے ہم خود کو بچانے میں بھلے کامیاب ہو گئے ہوں، مگر خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور الہی نظام جو ہے اور جو گواہی کے لیے موجود ہے، 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، تو کوئی دیکھنے والا ہے، پروردگار عالم کی نظر میں ہم ہیں۔ اس جگہ پہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں لکھا رہتا ہے کہ خبردار کیمرہ آپ کیمرے کی نگاہ میں ہے، تو مختلف جگہوں پہ کیمرہ لگا رہتا ہے، تو وہاں اپنے آپ کو آدمی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں رشوت لی جاتی ہے لوگ ہٹ جاتے ہیں وہاں سے کہ کیمرے کی نظر میں نہ رہیں، کیمرے کی نظر سے الگ ہٹ جائیں، تو کیمرے کی نظر محدود ہے، لیکن خدا ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو آپ کیمرے کی نگاہ سے جیسے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو اللہ تو وہ ہے کہ جو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ آپ کوئی کام دیں، عمل کریں، کسی کام کو انجام دیں اور اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے کہ اگر جس پر عمل کیا جائے اور نصیحت کی جائے اور خود بھی عمل کیا جائے اور لوگوں کو عمل کرنے کی ترغیب دی جائے، تو یہ ایک عقیدہ ایسا ہے کہ جس عقیدے کی بنیاد پر ہم برائیوں سے بچ سکتے ہیں اور نیکیوں کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری نصیحت اسی سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں جناب لقمان فرما رہے ہیں۔ جناب لقمان اپنے بیٹے سے، اپنے فرزند سے نصیحت کر رہے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 16 ہم ترجمہ پڑھ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 16 آپ دیکھ لیجئے گا۔ اے بیٹا، اس میں شک نہیں کہ وہ عمل اچھا ہو یا برا، عمل اچھا ہو یا برا، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، معمولی سے معمولی عمل ہو۔ یہ رائی کا دانہ تو مثال دے دی گئی، اگر اس سے بھی چھوٹا کوئی عمل ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور پھر وہ سخت پتھر کے اندر یعنی چٹانوں میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں چھپا ہوا ہو، تو بھی خدا اسے قیامت کے دن حاضر کر دے گا۔ یعنی جس عمل کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، لوگوں کی نظر سے مخفی ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اور جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا، اس دن پروردگار عالم ان اعمال کو جو چاہے چٹانوں کے اندر چھپے ہوئے ہوں، زمینوں کے میں دفن ہوں، یا زمین کے اوپر ہوں، یا آسمانوں میں کہیں بھی ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، ہر جگہ سے لا کر کے سامنے رکھا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا، اور جیسا عمل ہوگا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا، اگر اچھا عمل ہوگا تو اس کی جزا ملے گی، برا عمل ہوگا تو اس کی سزا ملے گی۔ تو یہ یقین کہ ہمارے اعمال دیکھے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال کا مشاہدہ ہو رہا ہے، ہمارے اعمال ایک دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہاں پیش کیے جائیں، ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، خدا کے حکم سے ہمارے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اور صرف پیش ہی نہیں ہوں گے، بلکہ روایت یہ کہتی ہے کہ ہاتھ گواہی دے گا کہ ہم نے یہ برائی کی ہے، زبان گواہی دے گی کہ ہم نے یہ، ہمارے اعضاء و جوارح خود گواہی دیں گے، اللہ گواہی دے گا، فرشتے گواہی دیں گے۔ تو آپ سوچئے کہ اتنی گواہیاں موجود ہوں گی، اور وہاں پر لوگوں کے سامنے جب کہ حشر کا میدان ہوگا اور تمام دنیا کے افراد حضرت آدم سے لے کے اور قیامت تک کے افراد ایک جگہ جمع ہوں گے، اور وہاں ہمارے ہاتھ پیر گواہی دے رہے ہوں گے کہ ہم سے یہ برائیاں ہوئیں، اور ہمارا نامہ عمل ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہوگا، اور فرشتے تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ گواہی یہ ہوئی، اور اللہ ان اعمال کو ہمارے سامنے پیش کرے گا، تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اگر قیامت کا یقین ہو جائے کہ اس دن سزا اور جزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، عادل پروردگار عالم فیصلہ کرے گا، تو انشاءاللہ ہم برائیوں سے خود کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اس کی ہدایت کر کے دوسروں کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو تیسری منزل جو حضرت لقمان نے تیسری نصیحت کی ہے، یہ تیسری نصیحت آیت نمبر 17 یعنی مسلسل ہے، سمجھ لیجئے 12 میں، آیت نمبر 12، آیت نمبر 13، اس کے بعد پھر آیت نمبر 15، 16، 17 یہ مسلسل چلی آ رہی ہے۔ اب آیت نمبر 17 میں پروردگار عالم نے اس ایک نصیحت میں، یعنی جو جناب لقمان نے نصیحت کی ہے، پروردگار عالم نے سورہ لقمان میں جگہ دی ہے، تو اس ایک نصیحت میں، حضرت لقمان کی ایک نصیحت میں 4 نصیحتیں ہیں۔ اس ایک نصیحت میں اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹا، نماز پابندی سے پڑھا کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کا قائم کرو کا مطلب ہے کہ نماز قائم بھی کرو، خود بھی پابندی سے پڑھو، نماز کا اہتمام کرو، پابندی سے نماز پڑھو۔ اے بیٹا، نماز پابندی سے پڑھا کرو۔ اور یہ
اے بیٹا نماز پابندی سے پڑھا کرو، ایک نصیحت، لوگوں سے اچھا کام کرنے کو کہو، دوسری نصیحت، برے کام سے روکو، تیسری نصیحت، اور اس اپنی ذات یا لوگوں کی اصلاح میں، تبلیغ حق میں جو تمہیں مصیبت پیش آئے ان مصیبتوں پر صبر کرو۔ فرما رہے ہیں کہ اور جو مصیبت تم پر پڑے اس پر صبر کرو، کیونکہ بے شک یہ صبر بڑی ہمت کا کام ہے۔ یہ نصیحت کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ شریعت کی اصطلاح میں اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ نیکی پر عمل کرنا، نیکی کی ہدایت کرنا، برائی سے بچنا، برائی سے دوسروں کو بچانا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اور اس راہ میں جو مصیبتیں پڑیں اس پہ صبر کی تلقین۔ آپ دیکھیے سورہ عصر میں پروردگار عالم نے یہی چارٹ پیش کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو عصر کی قسم، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، اور تمام انسان خسارے میں اور گھاٹے میں، لیکن وہ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا اور حق اور صبر کی وصیت کی۔ تو وہی چیزیں جناب لقمان نے نصیحت کے طور پر بیان کی ہیں، جس میں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا نماز پابندی سے پڑھو، اچھا کام کرنے کو کہو، برے کام سے روکو، اور جو مصیبت تم پر پڑے اس پر صبر کرو، کیونکہ بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17۔ اس میں 4 نصیحتیں ہیں۔ نمبر 1، نماز۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے بہترین عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ ایک تو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اول وقت نہیں پڑھتے، تو اول وقت نہ پڑھنے کا نقصان ہے۔ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کسان ہیں، ان سے پوچھئے اگر اول وقت بیج زمین کے حوالے کر دیا جائے، اول وقت پانی دے دیا جائے، اول وقت ہر چیز کا موقع و محل سے خیال کیا جائے تو اس فصل کا حال کچھ اور ہوتا ہے، اور تاخیر سے اگر فصل بوئی جائے یا اور اس کی نگہداشت کی جائے، جو ضرورتیں وہ پوری کی جائے تاخیر سے، تو اس فصل کا انجام کچھ اور ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اول وقت نماز پڑھو، یہ بہترین عمل ہے۔ اور اس کے متعلق بہت سے اہم علماء کا بیان یہ ہے کہ کم سے کم اہل ایمان کو یہی سوچ کر اول وقت نماز پڑھنی چاہیے کہ اس وقت ہمارے زمانے کا امام بھی نماز پڑھنے میں مصروف ہوگا، تو پردہ غیب میں صحیح مگر وقت ایک ہے، یعنی اسی اول وقت ہمارے زمانے کے امام بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو اول وقت ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس طریقے سے امام کی ایک پیروی، ایک تاسی ہو رہی ہوگی۔ تو اول وقت نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی، تو اب اس کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، یعنی نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ تو اب یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں، تو اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی تو وہ یہ دیکھے کہ اس کی نماز نے اسے گناہوں سے روکا ہے یا نہیں۔ جس قدر وہ گناہوں سے دور ہوگا اس کی نماز بھی اسی مقدار میں قبول ہوگی۔ بہار الانوار جلد 82 صفحہ 209۔ اب تیسری منزل ہے، نماز کے بعد اسی نصیحت میں حضرت لقمان نے متوجہ کیا ہے کہ نماز پابندی سے پڑھو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ 2 فریضہ ہے، نیکی کی ہدایت کرنا 1، برائی سے روکنا 2، نماز قائم کرو 3، اور اس پہ صبر کرو، جو مشکلیں پیش آئیں، جو دشواریاں پیش آئیں، جو مصیبتیں پڑیں اس پہ صبر کرو۔ یہ 4 نصیحتیں ایک نصیحت میں ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایک اجتماعی فریضہ ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اکیلے فائدہ نہ حاصل کریں، مگر بلکہ جو آپ نے راہ حق دیکھ لیا ہے وہ راہ حق آپ دوسروں کو بھی دکھائیں۔ مثلا اگر آپ کو معلوم ہو کہ اس راستے میں سانپ ہے جو ڈس سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ آپ دوسرے مسافروں کو متوجہ کریں کہ آگے مت جائیے، آگے خطرہ ہے، سانپ ہے یا شیر ہے یا گڈھا ہے یا نقصان پہنچ سکتا ہے۔
یا اس راستے سے جائیے، اس راستے میں آرام ہے، آسائش ہے، روڈ اچھا ہے، ٹریفک کم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ نصیحت ہم کرتے ہیں تو اسی طریقے سے زندگی اور دنیا اور آخرت کے مرحلے میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ خود بھی سوچنا چاہیے اور دوسروں کو عمل کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شریعت کی اصطلاح میں کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک گویا اجتماعی فریضہ ہے جس کی طرف جناب حضرت لقمان نے متوجہ کیا ہے۔ اس میں سن و سال کی کوئی قید نہیں کہ بڑا ہی چھوٹے کو نصیحت کرے، بلکہ جس کے علم میں جو بات ہو، جو فریضہ جس کے علم میں جتنا ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک اس فریضے کی اہمیت کو پہنچا دے، اس فریضے کی ہدایت کر دے، اس فریضے کی نصیحت کر دے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اس میں چھوٹے بڑے کی قید نہیں، البتہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جو ہدایت کرے، نصیحت کرے دوسروں کو، وہ خود بھی اس پر عمل کرے۔ جو نیکی کی ہدایت کر رہا ہے وہ نیک کام خود کرے، جس برائی سے روکنے کے لیے کہہ رہا ہے اس برائی سے خود روکے۔ ایک بے نمازی کیا کسی شخص کو نماز کی تبلیغ کرے گا؟ ایک شخص جو روزہ رکھتا ہی نہ ہو بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہو، اسے کیا حق حاصل ہے کہ وہ روزے کی تبلیغ کرے؟ تو شرط یہ ہے کہ وہ خود بھی اس پر عمل کرے، تب اس کے بعد وہ دوسروں کو نصیحت کرنے کا مکمل حق رکھتا ہے۔ اب اس میں سن و سال کی قید نہیں، علم کی قید ہے کہ اس کے علم میں ہونا چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے، اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ واجب ہے، لازم ہے، فریضہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ایک قول جو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اہم ہے اس جگہ پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا زمین پر خدا کے رسول اور خدا کی کتاب کا جانشین ہے۔ روایت میں جانشین تو ترجمہ میں نے کیا ہے، روایت میں خلیفہ کی لفظ ہے، یعنی وہ خلیفۃ اللہ ہے، نائب ہے۔ یہ ایک بہت بڑا شرف ہے، یعنی ہدایت کرنا یہ اللہ کا کام ہے، ہدایت کرنا یہ رسول کا کام ہے، ہدایت کرنا یہ قرآن کا کام ہے، اللہ کی کتاب کا کام ہے۔ لیکن اللہ نے یہ توفیق دی ہے ایک عام بندے کو کہ عام بندہ اپنے آپ کو اس قابل بنانے میں کامیاب ہو گیا کہ جو کام خدا کا ہے، جو کام رسول کا ہے، جو کام اللہ کی کتاب کا ہے، اس کام کو انجام دے رہا ہے ایک بندے مومن، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور بہت بڑے شرف کی بات ہے اور بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ میں نے جو نبی کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا وہ خدا، رسول اور اللہ کی کتاب کا جانشین ہوگا، یہ کنز العمال جلد 3 اور صفحہ 35 پہ موجود ہے۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وائے ہو ایسے شخص پر جو برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکیوں سے روکتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے۔ وسائل الشیعہ میں یہ روایت موجود ہے، وسائل الشیعہ جلد 16 صفحہ 122۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وائے ہو ایسے شخص پر جو برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکیوں سے روکتا ہے۔ مثلا دوست سے کہتا ہے اور چلو پکچر دیکھ لیں، اور چلو سنیما دیکھ لیں، اور بہت سی شادیوں میں ایسا ہے کہ بہت سی برائیاں موجود ہوتی ہیں اور ایک دوست دوسرے دوست کو شریک کرنا چاہتا ہے کہ آؤ شریک ہو جائیں۔ یہ بہت سے مقامات بڑے شہروں میں شراب تک پی جاتی ہے اور ایک دوست دوسرے دوست کو شراب پینے پہ مجبور کرتا ہے اور وہ دوست کی محبت میں شراب پی بھی لیتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ تو امام نے لعنت بھیجی ہے، وائے ہو اس شخص پر جو نیکیوں سے روکے اور برائیوں کی طرف متوجہ کرے، وہ برائی کرنے کا حکم دے، اس پر وائے کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو کسی نیک کام سے نہ روکیں اور برائی کی طرف کسی کو متوجہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن میں تسلسل ہے، ہمیشہ جب تک اس کے اثرات پائے جائیں گے اس وقت تک ہمیں اس کا ویسا ہی نتیجہ ملتا رہے گا۔ اگر ہم نے برائی کی ہدایت کی ہے تو جب تک وہ برائی قائم رہے گی اس کی سزا ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہے گی، اس کا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا اور محشر میں اس کی سزا ہمیں انشاءاللہ ملے گی اور جزا بھی انشاءاللہ ملے گی۔ بہرحال اس کے بعد جو جناب لقمان نے کہا نماز قائم کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور صبر و استقامت
صبر و استقامت یہ ایک بہت اہم چیز ہے. صبر و استقامت مشکلات میں جب آپ حق بولیے گا تو کبھی آپ کی باتیں حکومت کے مخالف ہوں گی، حکومت کی مخالفت میں ہوں گی. جیسے جناب ابو ذر کی باتوں کو حکومت نے اپنے خلاف سمجھا، اور جو حکومت کے خوشامدی ہوتے ہیں، درباری ہوتے ہیں، ان کے قریب رہتے ہیں، وہ بھی دشمن ہو جاتے ہیں. سرمایہ دار طبقہ آپ کا مخالف ہو جائے گا. یعنی جو برائیاں، جن لوگوں میں وہ برائیاں پائی جاتی ہیں، جب اس کے خلاف بولیں گے تو ایک پورا محاذ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. ایسے موقع پر استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرنا ایک بہت بڑی ہمت کا کام ہے. اگر آپ غور کریں تو امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور امت جد کی اصلاح تھا. اور اس راستے میں جو مشکلات سامنے آئیں، جو مصیبتیں آئیں، اس میں آپ نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا. تو امام حسین علیہ السلام کی سیرت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. بس اب مجھے جلدی سے گفتگو تمام کر دینی ہے، باتیں ورنہ زیادہ ہو جائیں گی. اس کے بعد 18 آیت نمبر 18 میں فرما رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہاں تک جو تھا وہ عقائد سے متعلق گفتگو تھی اور اعمال سے متعلق گفتگو تھی. اب دیکھیے یہاں پر اخلاق سے متعلق ہے. فرما رہے ہیں کہ اور لوگوں کے سامنے اپنے غرور کا اظہار نہ کرنا، اپنے چہرے سے اپنے غرور کا کھچا ہوا چہرہ ہے، تنا ہوا چہرہ ہے، تو اپنے لوگوں کے سامنے غرور سے اپنا منہ نہ کھلانا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ خدا کسی اکڑنے والے اور اترانے والے کو دوست نہیں رکھتا. یہ گزشتہ نصیحتوں کی طرح اس کے بعد جو نصیحت ہے، یہ اہم اخلاقی مسائل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اس نصیحت میں سب سے پہلے تواضع، انکساری اور خندہ پیشانی سے پیش آنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور مغرورانہ انداز میں زمین پر نہ چلو. خدا متکبر اور مغرور کو دوست نہیں رکھتا. ہمارے سامنے فرعون، شداد، نمرود وغیرہ کی مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے غرور کیا، اپنے آپ کو خدا سمجھا، اپنے آپ کو سپر پاور سمجھا، بڑی طاقت سمجھا، اور ہر بڑی طاقت کو، اس طرح کی ہر بڑی طاقت کو اللہ نے چھوٹی طاقت سے مارا. کسی کو مچھر کے ذریعے مارا تو کوئی اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکا، تو فرعون جو ہے وہ پانی کی نرم موجوں میں ڈوب گیا. تو ہم جانتے ہیں کہ غرور کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. اب اس کے بعد دیکھیں، انسان اپنی چال ڈھال، رفتار گفتار سے پہچانا جاتا ہے. اب اس کے بعد جو 5ویں نصیحت ہے وہ جناب لقمان فرما رہے ہیں کہ اور اپنی چال ڈھال میں میانہ روی یعنی اعتدال اختیار کرو، اور زور سے دوسرے سے بولنے میں اپنی آواز کو دھیمی رکھو. دوسروں سے جب بات کرو تو نرم لہجے میں، دھیمے لہجے میں بات کرو، کیونکہ آوازوں میں سب سے بری آواز چیخنے کی وجہ سے گدھوں کی ہے. یعنی ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں. یہ ہے سورہ لقمان آیت نمبر 19. یعنی گدھے کی آواز سے تشبیہ دی ہے. جو زور سے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، ان کی آواز کو حضرت لقمان نے گدھے سے تعبیر کی ہے. مشہور ہے کہ انسان اپنی رفتار و گفتار سے پہچانا جاتا ہے. حضرت لقمان نے انہی دونوں اخلاقی پہلوؤں کی طرف 5ویں نصیحت میں متوجہ کیا ہے. آہستگی اختیار کرو، شور بچا کر بلند آواز سے نہ پکارو. چیخ پکار کو جناب لقمان نے ایک بری آواز کہہ کر مخاطب کیا ہے، ایک مکروہ آواز، گدھے کی آواز سے گویا تشبیہ دی ہے. حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں فقط ان کے فرزند تک محدود نہیں ہیں، بلکہ تمام افراد ان کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. قرآن تمام انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے. قرآن میں ان نصیحتوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نصیحتیں انسان کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں مفید اور کارآمد ایک اچھا انسان، ایک اچھا گھرانہ اور ایک اچھا معاشرہ بنانے میں بہترین وسیلہ ہیں. حضرت لقمان کی نصیحتیں اگر یاد رکھی جائیں تو اچھا گھرانہ بن سکتا ہے، اچھا سماج بن سکتا ہے، اچھا معاشرہ بن سکتا ہے. اس پر خود عمل کر کے ایک انسان اچھا انسان بن سکتا ہے. دین و شریعت کی تعلیم کے 3 اہم اجزاء ہیں: عقائد، احکام، اخلاق. حضرت لقمان کی ان 5 نصیحتوں میں دین و شریعت کے تینوں رخ موجود ہیں. پہلی نصیحت میں شرک و توحید کا مسئلہ، دوسری وصیت میں قیامت میں اعمال کی سزا و جزا یعنی توحید سے قیامت تک کی منزلیں طے کر دی ہیں جناب لقمان نے، اور تیسری وصیت میں احکام کی طرف توجہ دلائی، نماز قائم کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور صبر کا مظاہرہ. اور چوتھی و 5ویں وصیت
اخلاق سے متعلق ہے، جس میں ہمیں کیسے بولنا ہے، کیسے چلنا ہے، لوگوں سے کیسے ملنا ہے، لوگوں سے کیسے پیش آنا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے اگر ان نصیحتوں پہ ہم عمل کریں گے تو ہم ایک اچھے انسان ہوں گے۔ اپنے گھرانے کو اگر یہ نصیحتیں کریں گے تو ہمارا گھرانہ ایک اچھا گھرانہ ہوگا۔ اپنی نسلوں کے سامنے یہ نصیحت پیش کریں گے تو ہماری نسل ایک اچھی نسل ہوگی۔ سماج اور معاشرے کے سامنے یہ پیش کریں گے نصیحتیں تو یہ سماج اور معاشرہ ایک اچھا سماج، ایک اچھا معاشرہ ہوگا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔